ہم صرف دعا کریں گے. میں کوئی ڈیبیٹر نہیں ہوں. ماشاء اللہ یہ بہت اچھا ڈیسیجن تھا کہ ہم میکسیمم جو ہے 10:30 بجے تک دعا کر کے فارغ ہو جائیں، کیونکہ ہماری محافل جو ہیں وہ لیٹ نائٹ چلتی رہتی ہے اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز ادا ہو جاتی ہے. مین آبجیکٹو تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے نا جی. سب سے پہلے تو میں آصف کو اس کے ساتھیوں کو مبارکباد دوں گا. ماشاءاللہ انہوں نے ود اے ویری شارٹ اسپین آف ٹائم میں بہت ہی کامیاب محفل کا انعقاد کیا ہے، اور ماشاءاللہ باہر والا حال بھی پوری طرح سے وہ جیم پیک ہے. اگر یہ تھوڑا سا اس کو ایڈورٹائز کر دیں تو سینز بھر جانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور استعطا فرمائے. وہ کیا کہتے ہیں، ذرا سی نام ہو تو بڑی زرخیز سانسی بنجر نہیں تھی زمین ہمارے دلوں کی، لیکن حضرت نے جس طرح سے خوبصورت طریقے سے خطاب فرمایا ہے تو ہمارے سینوں میں حب نبوی کو بیدار کرتی ہے. آج ہم جس لمحات سے جس دور سے گزر رہے ہیں نا جی، عشق نبی تو بہت دور ہو گیا. محافل اٹینڈ کر کے بس نعرے لگا کے ہم گھروں کو چلے جاتے ہیں، پھر وہی سوشل میڈیا ہوتا ہے، وہی ہم ہوتے ہیں. ایک چیز میں بڑا کلیئر کر دوں، آصف نے میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، زمین و آسمان کی کتابیں ملا دیے، میں اس قابل نہیں ہوں. میرے بارے میں شاید کہہ گیا تھا کہ خش خش جئی اوقات نہیں میری، پھر صاحب ہو بڑھائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں کلیاں دروڑا کیڑا محل چرائے صاحب. یہ وہ رب تعالیٰ ہے جو چن لیتا ہے اپنے بندوں کو اور کسی منصب پہ بٹھا دیتا ہے، پھر اسے اس قابل بنا دیتا ہے. تو مجھ سے ایکسپیکٹ کچھ نہ کیا کرے، میرے پاس کچھ بھی نہیں. ہاں وہ میں جب جاب کرتا تھا 17 سال میں نے نا دنیا کے ان کی جو ٹاپ کے ملٹی نیشنل کمپنیز تھیں ان میں میں نے سرو کیا ہے اور بڑی عزت سے کی. تو میں جب کہیں اپنی سی وی ریزیوم لے کے جاتا تھا نا تو میرے ریفرنسز بہت زیادہ ہوتے تھے. کمپنی کے ہیڈ سر کے ریفرنسز ہوتے تھے. وہ کہتے ہیں یار کمپنی کا اونر بھی تمہارا ریفرنس دے گا. میں کہ جی دے گا. ایمانداری سے کام کیا اور اس پروفیشن میں میرا آج بھی ایک نام ہے. مجھے ایک کمپنی کا اونر بھی پی ایچ کہتا تھا. یہ عزت ہے نا، وہ جسے چاہے عزت عطا فرمائے. یہاں پہ میرا صرف ایک ہی ریفرنس ہے اور وہ ہے کہ میں حضرت پیر سید امیر رحمۃ اللہ کا پوتا ہوں، بس نتھنگ ایلس. سبحان اللہ. دوسرا جو ریفرنس ہے وہ ریفرنس نہیں ہے، وہ آپ کی ایبلٹی آ جاتی ہے. اگر آپ کو رب تعالیٰ کی ذات بابرکات پر بلائنڈ فیتھ ہو جائے نا، اندھا یقین، اندھا اعتماد، اندھا اعتقاد، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی. آپ اندھے یقین، اندھے اعتقاد کے ساتھ گھر سے جب نکلتے ہیں نا جی، تو فرشتے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے بھیجتا ہے. 313 تھے نا جی، جنہیں یقین تھا کہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب سے یہ وعدہ کیا ہے کہ تسی بس بدر کے میدان میں پہنچ جاؤ، مدد آئے گی. وہ ننگے پیر ٹوٹ گئے، بغیر کسی زرہ برکت و بغیر کسی ویپن سے ٹوٹ گئے. اللہ کا حبیب ساڈے نال ہے، مدد آئی. جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہی نہیں ہوگا آپ ناکام ہوں گے، کامیاب نہیں ہو سکتے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں. پیر کچھ بھی نہیں. ایک جو آپ کا شیخ ہے اس کا سمپل ایک رول ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی رول نہیں ہے کہ وہ آپ کا کنیکشن رب تعالیٰ کے ساتھ ملا دے. اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا اور مرید کا تعلق یقین ہے، ہم غلط کہتے ہیں. ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہے وہ یقین کا ہے. اللہ کو تو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ہمیں یقین ہے کہ رب تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. یہ یقین کا طریقہ ہے، عقیدہ ہے. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا. کاش کبھی ہمارے گھر میں بھی چراغاں ہو جائے نا، وہ ہوگا اس وقت جب ہمارا کردار اور گفتار اس لیول پہ پہنچ جائے گا کہ ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو سکے گا. جب حضرت نے شعر پڑھا نا دل تڑپ اٹھا کہ تو میرا محبوب نہیں ڈٹھیا. جنہیں ڈٹھیا نہیں ہوتے کو جا کے پوچھو. غازی علم دین شہید. آپ کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ملعون نے گستاخی کی، کھلی چھڑی
اٹھا کے چل پڑے تھے اور اس کو کیا کیا؟ قتل کر دیا، پکڑے گئے۔ اس وقت برصغیر پاک و ہند کے جو ٹاپ وکیل تھے، وکلاء تھے، ان میں محمد علی جناح کا بڑا نام تھا۔ محمد علی جناح جنہیں ہم قائدہ محمد علی جناح کہتے ہیں نا جی، انہوں نے کہا کہ اگر تم ایک دفعہ یہ عدالت میں کہہ دو کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا تو میں تمہیں چھڑوا دوں گا۔ آگے سے جواب جو ہسٹری میں موجود ہے، غازی علم الدین نے کہا کہ محمد علی میں یہ کیسے کہہ دوں کہ میں نے اس ملعون کا قتل نہیں کیا؟ جس ہستی کے لیے میں نے یہ قتل کیا ہے وہ روز رات میری کال کوٹری میں آ کے مجھے دلاسا دیتے ہیں۔ ان کی اس بات کو آپ کی شہادت کے بعد اس کال کوٹری کے باہر جو سیکیورٹی گارڈ تھا اس نے ویریفائی کیا۔ اس وقت لائٹیں نہیں ہوتی تھی، یہ ایل ای ڈی لائٹیں نہیں ہوتی تھی۔ آدھی رات کو علم دین کی کوٹری میں وہ روشنی آتی تھی، وہ خوشبوئیں آتی تھیں جو ہم نہ ساری زندگی ایکسپیرینس کیا، نہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ ایکسپیرینس کر سکیں گے۔ جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس کو ڈسکس کرنا جگہ جگہ بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنی جان، مال، اولاد کو میری ناموس پر قربان نہ کر دو۔ کیا آج ہمارے اندر وہ تڑپ ہے؟ نہیں۔ ہم مرزائیت کی بات ہوئی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ، میں اسلامک لا کی بات کر رہا ہوں، قانون کی بات کروں گا، اپنی طرف سے کچھ ایڈ نہیں کر رہا، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے نا کہ وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، واجب القتل ہے، یہ اسلامک لا کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا کسی بھی جا کے مار دو، یہ اسلامک لا کے مطابق ہے۔ اور جو اسے ویریفائی کر رہا ہے وہ بھی اسی لیول پہ آتا ہے، وہ بھی جھوٹا ہے، کذاب ہے اور واجب القتل ہے۔ اس کذاب کے پاس ساتھ اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا حرام ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی گل نہیں جی، یار ساڑھے خوشی کا میتے آ جاتا ہے، اچھی ٹور گیا تھے کی ہویا۔ اپنے عقیدے کو ریفریش کر لیں۔ ہمارے جو علماء حق نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا، جب اپنے آپ کو چھانوی میں تولیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو ان لمحات میں عقیدہ ختم نبوت کو بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے۔ آج بدقسمتی سے آپ کے بڑے بڑے شہروں میں ان کے بڑے بڑے گھر ہیں جہاں پہ آپ کے نوجوانوں کو ورغلا کے یہ لوگ لے جاتے ہیں۔ 40 دن کا کورس ہوتا ہے ٹریک جرمنی سے، 39 دن وہ کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، ایوری ٹھیک ہے، ایوری ٹھیک ہے، ایوری ٹھیک ہے۔ میں ایکچوئل آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ 40 دن کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ میرا ساری زندگی جو تھی وہ پروفیشنل لائف وہ مارکیٹنگ میں رہی نا۔ مارکیٹنگ میں ایک ہی چیز سکھائی جاتی ہے، کمپٹیٹر کے خلاف ڈاؤٹ کریٹ کر دو۔ یا جب ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا، ڈاؤٹ اگر میاں بیوی کے درمیان ایک دوسرے کے بارے میں ہو جائے تو ان کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو ڈاؤٹ کریٹ کر کے آپ کے بچوں کو ہائی ٹیک کر رہے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے جو احادیث کا ریفرنس دے کے سوشل میڈیا پہ فلوٹ کرتا ہے۔ میں پچھلے 1 سال کے ان کی بھیجی ہوئی احادیث کو مجھے نہیں بھیجتے کہ سوشل میڈیا پہ، میں سوشل میڈیا پہ اتنا بیٹھتا بھی نہیں، لیکن جو نظر سے گزرتی ہے میں اس کو ویریفائی کرتا ہوں۔ احادیث کی 5 مستند کتابوں کو کھول کے تو پتہ چلتا ہے سرے سے اس کا وجود نہیں ہے۔ لیکن آپ کے سامنے چونکہ احادیث آتی ہیں، ریفرنسز آتے ہیں، چیپٹر نمبر آ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب کوئی روایت یا کوئی خبر تم تک پہنچے نا جی تو اس کو پہلے ویریفائی کر لو پھر آگے کرو۔ ہم تو جناب کیا کہتے ہیں، لائک شیئر کرتے جاتے ہیں۔ اپنے عقائد کو مضبوط کیجیے۔ آج اگر میں اس محفل میں بیٹھ کے پوچھوں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارے امام کون ہیں، پتہ چلے گا کسی کو نہیں پتہ۔ آج اگر میں صرف یہی پوچھ لوں کہ جب ایک مرد جنبی ہو جاتا ہے یعنی میاں بیوی کے ملاپ کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے تو غسل کرنا کیسے ہے،
سنت نبوی کیا ہے؟ انفارچونیٹلی لوگوں کو پتہ ہی نہیں. صرف محافل میں آ کے نعرے لگانے سے آپ کی بخشش نہیں کیوں ہونے لگی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. پڑھو گے پڑھو گے حضرت علی کرم اللہ وجود ادراک کہ انہوں نے پیٹ دے نا تیر آر پار ہو گیا سی. آپ نماز پڑھ کے نیت لئیے تھی کیا میچی جناب طبیب نے تیر تروڑ کے کٹ لیا سی. آپ نے سلام پھیریا تو پوچھا تیر سے بڑے کیس ہو گیا تھے تو طبیب یا ڈاکٹرز کیا کہیں گے حضور آپ جب قیام میں تھے تو ہم نے تیر نکال لیا تھا. اتنی ڈوب کے نماز پڑھو پھر خدا اثر پائے گا نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہاری یہ والات کو تمہارے منہ پہ مار دوں گا. اسے تمہاری یہ باتوں کی جھوٹی باتوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ تسبیحاں بڑی پڑھتے ہیں گنتی کر کے پڑھتے ہیں لیکن آپ صرف کاؤنٹنگ کر رہے ہیں. اگر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ کے سینے میں وہ مٹی سی چبھن نہیں ہو رہی نا بھائیو اس تسبیح پڑھنے کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں. آپ صرف گنتی پوری کر رہے ہیں. ہم نے اپنی زندگیاں گزار دی اور بیکار میں گزار دی. اپنے ایگو اپنے میں کو لے کے ہم مسجد میں ملا ہائر کرتے ہیں اور ہم ڈیزائر کرتے ہیں کہ وہ ملا ہمارا غلام ہے. کیونکہ وہ ملا ہوتا ہے نا وہ غلام ہوتا ہے. لیکن جب آپ کسی عالم دین کو لے کے آتے ہیں وہ آپ کی غلامی کبھی نہیں کرے گا. تو غلام سرکار کا ہے. آپ طرح طرح کی اس کو پابندیاں لگا دیتے ہو. ایک اچھا عالم دین آپ کے بچے اس سے دین کی تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں. آپ ٹریولنگ کرتے ہیں کسی جگہ جاتے ہیں آپ 20-30 ہزار کی ایم آپ شاپنگ کر لیتے ہیں. لیکن جب مسجد کے امام یا خطیب کی تنخواہ کی خدمت کی باری آتی ہے وہاں پہ آپ محسوس ہو جاتے ہیں ارے وہ بندہ تو آپ کے بچوں کو دین کی تعلیم دے رہا ہے جو آپ نے حاصل نہیں کی. کیا آپ نے دین کو سمجھا؟ کیا اس کو سیکھا؟ کیا اس پہ پریکٹیکلی اسے اپنی لائف اپنی زندگیوں میں اسے امپلیمنٹ کیا نہیں کیا؟ اس کے احسان مند ہوا. آپ اس پہ طرح طرح سے پابندیاں لگا دیتے ہیں. مولوی صاحب ایک شروع کر دیتا ہے ایک ہی شروع کر دیتا ہے ایک ہی شروع کر دیتا ہے. دین کو ہم نے مذاق بنا دیا. ہم نے اپنے مسلک کو مذاق بنا دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی فکر عطا فرمائے. نماز پڑھنے مسجد میں آیا کریں گھروں میں مت پڑھا کریں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جلتی ہوئی لکڑی لے کے ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو بغیر کسی عذر کے مسجدوں میں نماز پڑھنے نہیں آتے. باقی آصف آپ کا بہت بہت شکریہ. بلاوا تو سرکار کا ہے یعنی ذریعہ انہوں نے آپ کو بلا دیا. یہ ہر وہ مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کے سامنے جا کے روئے اپنے دکھڑے دسے. کسی نے مانتا ہے میری دعا ہے آپ سب کو بلاوا ہے سرکار. یہ پہلے انویٹیشن ہوتے ہیں. وداؤٹ انویٹیشن آپ روضہ رسول کی حاضری نہیں دے سکتے. کروڑوں پتی اربوں پتی لوگ بیٹھے ہیں جو زندگیاں ان کی گزر گئی ہیں. وہ روز پلان کرتے ہیں جائیں گے جب انویٹیشن ہی نہیں آئے وہ نہیں جا سکتے. میں پچھلے دنوں مجھے ہمارا ایک مرید گیا پولی توپ خانہ سے عمرے پہ. اس کے بیٹے نے اسپانسر کیا. وہ اسپین ہوتا ہے تو وہاں پہ کہتا ہے سرکار یہ دیکھیں ہمارے ساتھ عمرہ کرنے کون آ گیا. پولی توپ خانے کا ایک انتہائی غریب انسان ہے انتہائی غریب تو شاید اس کا گھر کا خرچہ بڑی مشکل سے چلتا ہو. لوگ اس کی مدد کرتے ہیں. اس کو بھی رب تعالیٰ نے عمرے کی سعادت عطا فرما دی. سبحان اللہ. اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اس میں ہمیشہ جی اللہ سے دے گا. میں آخر میں شعر پہ اپنی وہ بات ختم کروں گا دعا شروع کروں گا کہ یہ تو حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون ہے ہارا. ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سادات کے ساتھ. یہ تو طیبہ کا ہے مذہب ہم بھی سنیں گے کوئی نعت و نغمے گھر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ. اور ایک اور شعر ہے کہ یہ سرکار کا در ہے
تیرے شاخہ تو نہیں کہ مانگ لیا تو مانگ لیا، ارے اور بھی کچھ مانگ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں میں نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ یقین کے ساتھ مانگیے، جب دل کرے مانگیے، عطا ہوگا انشاءاللہ۔ پیٹ سے مدد آئے گی، لیکن یقین اپنا جو ہے نا اس کو بلائنڈ انا یقین کر لو، پھر ہوگا۔ کریم کریم مالک، ہم نے جو بھی کلام پاک پڑھا سے قبول و منظور فرما۔ ہم اس کلام پاک کو تحفتاً ہدیۃً آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ میرے مولا اس کلام پاک کا ثواب تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء کرام، اولیاء کرام، تبع تابعین کرام، صالحین کرام کی روح مبارکہ کو چاہیے۔ میرے مولا اس کلام پاک کا ثواب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارکہ اور آپ کے درجات کو۔ میرے مولا اس کلام پاک کا ثواب حضرت میرا بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارکہ کو چاہیے، آپ کے درجات مزید بلند فرمائے۔ یا پورا مولا اس کلام پاک کا ثواب میرے بڑے بابا جی سرکار حضرت پیر محمد قاسم رحمۃ اللہ، حضرت پیر محمد فاضل رحمۃ اللہ، حضرت پیر شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارکہ کو۔ میرے مولا اس کلام پاک کا ثواب میرے بڑے بابا جی سرکار حضرت پیر کل پیر رحمۃ اللہ، حضرت پیر چنچیر رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارکہ کو چاہیے۔ میرے مولا اس کلام پاک کا ثواب میرے دادا جان حضرت پیر سید علی رحمۃ اللہ، میرے تائے جان حضور قبلہ خواجہ پیر محمد شفیع رحمۃ اللہ، میرے چچے جان الحاج حافظ پیر حیدر شاہ رحمۃ اللہ، میرے والد محترم اور میرے شہید بھائی محمد احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارکہ کو سب کے درجات بلند فرما۔ میرے مالک اس کلام پاک کا ثواب اس علاقے میں، اس بستی میں اور پوری دنیا میں جتنے مومن مومنات اس جہان میں سے پوچھ کر گئے، سب کو اس کا ثواب پہنچا اور سب کے درجات بلند فرما دے، سب کی قبروں کو روشن اور جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ میرے رحیم کریم مولا ہماری اس مسجد میں اس بیت حاضری کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرما دے۔ غفور الرحیم مالک، ہم نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، تیری نافرمانیوں میں گزار دی مولا۔ ہم نے نہ تیرے حقوق کا خیال کیا، نہ تیرے بندوں کے حقوق کا خیال کیا۔ اے رحیم کریم مولا، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیری بزرگی کا واسطہ، تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ، تجھے تیری اس محبت کا واسطہ جو تجھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، مولا ہمیں معاف کر دے۔ اے رحیم کریم مولا ہمیں معاف کر دے۔ اے رحیم کریم مالک ہمیں معاف کر دے مولا، ہمارے دل و دماغ ایمان کی روشنی سے منور فرما دے، ہمارے سیاہ دلوں کو جو گناہ کر کر کے سیاہ ہو گئے اپنے نور سے روشن کر دے۔ میرے مولا ہماری سوچوں کو پاکیزگی عطا فرما دے۔ اے رحیم کریم مولا ہماری نظروں کو پاکیزگی عطا فرما دے۔ اے رحیم کریم مولا ہمارے سینے کو اپنے نور سے روشن فرما دے۔ غفور الرحیم مالک، ہماری زندگی کی چند گھڑیاں باقی ہیں، چند سانسیں باقی ہیں، ہم پہ اتنا رحم و کرم فرما کہ ہم ہر وقت تیرے ذکر میں مشغول ہیں، تیرے حبیب پر درود و سلام پڑھ پڑھ کر بھیج دے۔ میرے مگر مولا ہمارے گھروں سے بیماریاں دور فرما، پریشانیاں دور فرما دے، تنگستیاں دور فرما دے مولا۔ ان نوجوانوں کو بری صحبت سے اور بری عادات سے بچا دے مولا۔ ہمارے بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ فرمائیے، ہماری بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائیے مولا۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ تندرستیاں عطا فرما مولا۔ سب کے تمام جسمانی اعضاء کو مکمل صحتیابیاں عطا فرما دے یا غفور مولا۔ ہمیں حادثات سے، حادثوں کے حسد سے، نظر بد سے بچائیے کہ مولا ہم سب کو عبادت بنجگانہ باقاعدگی سے پانچ وقت پڑھنا، پڑھتے رہنا نصیب فرما مولا۔ ہم سب کو فکر آخرت عطا فرما، ہم سب کو مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب فرما۔ اے رحیم کریم مولا، ہم سب کو روز محشر آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دے مولا۔ ہم سب کو حوض کوثر کا پانی دینا نصیب فرما۔ اے رحیم کریم مولا، آصف کے
عزتوں میں اضافہ فرما، اسے بے عیب زندگی صحت والی اولاد عطا فرما دے مولا، اسے اولاد عطا فرما کے بخش دیو، اسے اولاد نرینہ صالح عطا فرما، چاہے بیٹے عطا فرما دے چاہے بیٹیاں عطا فرما دے مولا، تیرے اختیار میں ہے مولا، اسے یہ خوشی عطا فرما دے۔ ربنا لا تؤاخذنا، جی میں نے کر دی مولا، اختر صاحب کو ہمارے بیٹے کو صحت کامیاب مولا مدد فرما، اس سے یاب ہو کے واپس میرے مولا ہم سب کو مخلوقات کی شر سے بچا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وسلم برحمتہ۔